سے نظر آنے والے بادبانی جہاز کی طرح ڈول رہا تھا۔ ایک چمکدار ستارہ باریک نوکیلے کونے پر ٹکا کسی مداری بچے کی طرح پراسرار سے کھیل میں مشغول تھا۔ ستاروں کے گچھے بے ترتیب بجھ رہے تھے، کہیں کہیں بادل کے ریوڑ گزرتے جا رہے تھے۔ آسمان کیسا مکمل، کچھ چمکدار کچھ ماند، بیضوی زمین کے حصے پر جھکا اسے چھو رہا تھا۔ بکھرے ہوئے سمندر میں آسمان اترا ہوا کسی ٹھہرے ہوئے جہاز کے ترشول سا گیلا گیلا تھا۔ سمندر کے سامنے وہ بیٹھا تھا، سمندر کی جھاگ زدہ لہریں اس کے تھکے ہوئے چھالے اوڑھے پیروں کو چھو رہی تھیں۔ کائنات ایک مثلث پر محیط تھی، آسمان، سمندر اور وہ۔ یہ اقتباس تھا آوازیں دیتا ہوا سمندر سے، جو کچھ بے ترتیب کہانیوں میں شامل ایک کہانی ہے۔ کچھ بے ترتیب کہانیاں ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب کی کہانیوں کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب تعلیم و تحقیق سے وابستہ ہیں، علم و ادب کی دنیا میں ایک اسکالر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے فیکلٹی آف پاکستانیات میں پروفیسر اور سربراہ ہیں۔ ڈاکٹر رضوی نے پاکستانیات، سیاسیات اور عمرانیات کے موضوع پر 10 تحقیقی مقالے تحریر کیے ہیں، جو بین الاقوامی جرائد کا حصہ ہیں۔ ان کی کتاب دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان پیراماؤنٹ پبلیشر نے شائع کی ہے۔ سینئر رتبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کراچی کے سیکرٹری جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ ایک سا موسم شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا افسانوی مجموعہ کچھ بے ترتیب کہانیاں میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں اس پہ مفصل تبصرہ لکھ چکی ہوں جو ہم سب پر پبلش ہو چکا ہے، اور یہ ایبسٹریکٹ لٹریچر میں شمار ہوتا ہے کچھ بے ترتیب کہانیوں کا۔ ایبسٹریکٹ لٹریچر کے ماہر ہیں ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب، اور کچھ بے ترتیب کہانیاں ڈاکٹر ارشد رضوی کی شعر عاشق کی بے ترتیب کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں بکھرا ہوا سمندر ہے، مجذوب و مرطوب ہوائیں ہیں، وسیع و عریض شہر کے طویل اور تھکا دینے والے راستے ہیں، جا بجا بکھری ہوئی تارکول کی سڑکیں ہیں جن کو عالیشان گاڑیاں اور بوسیدہ بسیں سارا دن رونتی ہیں، روشن اور طویل دن ہیں، نمناک راتیں ہیں، کچے گھر ہیں، مسمار ہوتے قدیم مکان ہیں، عالیشان محل بھی ہیں، مسلک و فرقے کی بنیاد پر قائم عبادت گاہیں ہیں، دوغلے مرشد و منافق علماء ہیں۔ شہر عاشق میں بے پناہ ہجوم ہے جو معاش کی فکر میں ہے، ہجوم کی زندگی ادھر سے ادھر شہر عاشق کے طویل راستوں پر ڈولتی ہے۔ شہر عاشق میں بہت سے لوگ پرندے پالتے ہیں، شہر میں بہت سے بوڑھے ہیں جو ماضی کی خاکستری راکھ کو ریتتے ہیں، بچے خطرناک ٹریفک میں بے آرام موٹر سائیکلوں اور سوزوکیوں پر لدے اسکول جاتے ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، لیکن شہر عاشق میں بات بنی ہوئی ہے۔ شہر عاشق میں نرم دل افراد ہیں جو مہنگے نشے خریدتے ہیں اور دوستوں میں بانٹ دیتے ہیں، فقیر کو اپنا کوٹ اتار کر پہنا دیتے ہیں۔ شہر میں کبوتروں اور چیلوں کی بہتات ہے، درختوں سے الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑیں ہیں جو سب دیکھتی ہیں، ان کنواری لڑکیوں کی طرح جن کی شادی کی عمریں نکل چکی ہیں، ان کے خواب کرمزی ہو چکے ہیں، اور شہر کی سمندری ہوا انہیں اڑا کر دور لے گئی ہے۔ شہر کے زرد چاند کی روشنی میں شہر کے لڑکے وہ عورتیں ڈھونڈتے ہیں جو اپنے شوہروں سے اکتائی ہوئی ہوں، اکثر ان کی تلاش ناکام رہتی ہے، اور وہ خواب دیکھتے ہوئے نیند کی وادی میں بھٹکتے ہیں۔ مصنف نے شہر عاشق میں جادوگھر بنایا ہے، جہاں نظم لکھی اور کہی جاتی ہے، جہاں تنہائی ہے، پھولوں کی خوشبو ہے، تتلیاں ہیں، محبوب ہے اور بارش ہے، آنکھوں کا کاجل ہے، گیلی زلفیں ہیں، مطمئن ہنسی ہے، شرارتی و حیران مسکراہٹ ہے، اور بامطابق خواہش غذا اور چائے ہے۔ شہر عاشق کا جادوگر وہ تمنا ہے جو انسان کے دل میں ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ بے ترتیب کہانیاں شہر عاشق کے جادوگھر میں بند ہیں۔ جس دن انسان اپنی خود ساختہ اذیتوں پر قابو پا لے گا، شہر عاشق کے جادوگھر کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ یہ کہانیاں فکشن ہاؤس پبلیشر نے شائع کی، آپ وہاں سے منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔